بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نوائی خبریں کے ساتھ میں ہوں میں نظر رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ امریکی ایئر فورس اور نیوی نے لاک ہیڈ مارٹن کے خفیہ EIM-260 میزائل کی تیاری کے لیے مالی سال 2026 میں $1 ارب کی فنڈنگ درخواست کی۔ پاکستان کی فضائیہ نے چین کے تیار کردہ PL-15 میزائل کا کامیاب استعمال کرتے ہوئے بھارتی جنگی طیاروں کو 100 میل سے زائد فاصلے پر مار گرایا، بغیر اس کے کہ پاکستانی جیٹ طیاروں کو جوابی فائر کا خطرہ لاحق ہو۔ اس واقعے نے عالمی سطح پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے فضائی ہتھیاروں کی اہمیت کو اجاگر کیا اور امریکی فوج کو اپنی فضائی برتری برقرار رکھنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے پر مجبور کیا۔ پینٹاگون کی گزشتہ سال کی رپورٹ کے مطابق چینی فضائیہ نے 2023 میں PL-17 میزائل کو عملی طور پر فعال قرار دیا، جو PL-15 کا جدید ورژن ہے اور 400 کلومیٹر 248 میل تک کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ریاض چارے سے لدے جلتے ٹرک کو پیٹرول پمپ سے ہٹا کر جانے بچانے والے شہری کے لیے سعودی حکومت نے شاہ عبدالعزیز ایوارڈ کا اعلان کر سعودی شہری فہد الدلبحی کے اس اقدام کے اعتراف میں ان کو شاہی اعزاز اور 10 لاکھ سعودی ریال کا حقدار بھی ٹھہرایا گیا۔ تفصیل کے مطابق دارالحکومت ریاض سے 300 کلومیٹر دوری پر موجود ایک پیٹرول پمپ پر جانوروں کے چارے سے لدے ٹرک پر آگ لگ گئی، جس پر ٹرک ڈرائیور فوراً ٹرک چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ ایسے میں 40 سالہ فہد الدلبحی نے فیصلہ لیا اور جلتے ہوئے ٹرک کو محفوظ مقام پر لے گئے۔ کی مربع سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ولیج کونسل نار صاحبزادہ خوست نالی چک کے مجلس عمومی کا اجلاس آج زیر صدارت امیر رحمت اللہ سلار صاحب بمقام حجرہ الحاج شیر نواز خان صاحب منعقد ہوا۔ اجلاس کا آغاز قاری برقان الدین کے تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اجلاس کا ایجنڈا ڈپٹی جنرل سیکرٹری چیئرمین عمر ناصر کھٹک نے پیش کیا۔ تحصیل جماعت کے ہدایت پر سیلاب متاثرین کے لیے مختلف مساجد سے چندہ اکٹھا کیا اور سیلاب کے متاثرین سے مزید ہر قسم کی تعاون کا عزم ظاہر کیا گیا۔ اس کے علاوہ 16 اکتوبر کو مفتی محمود کانفرنس کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جاری کردہ بادشاہ گل وزیر سیکرٹری اطلاعات ولیج کونسل صاحبزادہ خوست نالی چک۔ حیدرآباد رپورٹ جعفر علی یوتھ ویلفیئر سوسائٹی حیدرآباد ڈویژن کے مرکزی صدر لالا علی بخش پٹھان کی قومی نیوز گروپ آف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو سبحان سولنگی، مشتاق سولنگی قومی نیوز پاکستان کے چیف ایگزیکٹو محمد حسین بٹی، قومی نیوز چینل کے نیوز ایڈیٹر جعفر علی سے میڈیا ہاؤس حیدرآباد میں اہم ملاقات۔ اس موقع پر قومی نیوز کے چیف ایگزیکٹو سبحان سولنگی نے کہا کہ یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے فاؤنڈر مرحوم سید فہیم الدین ایک نیک دل انسان اور دکھی انسانیت کی خدمت گزار تھے۔ ان کی کوششیں اور کاوشوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور جتنا بھی ہو سکے گا ہم ان کی NGOs کے لیے ہر ممکن مدد کریں گے۔ یوتھ ویلفیئر سوسائٹی کے مرکزی صدر لال علی بخش پٹھان نے کہا کہ سید فہیم الدین کی محنتیں انشاءاللہ رنگ لائیں گی۔ ہم ان کے دیے گئے پروگراموں کو بہت جلد اپنے مقصد کی طرف لے کر آئیں گے۔ ان کی خواہش تھی کہ بھائی عوام کے لیے ہمارے ادارے کی طرف سے مفت خیراتی ہاسپٹل قائم کی جائے جہاں غریبوں کا فری علاج میسر ہو، اور انشاءاللہ ہم اس خواب کو ضرور مکمل کریں گے۔ لوئے وزیرستان بانا بانی تعلیم پرنسپل رحمت اللہ وزیر کی باعزت بازیابی کے لیے دھرنا 7ویں روز بھی بھرپور انداز میں جاری ہے۔ آج کے احتجاج میں دل دہلا دینے والے مناظر دیکھنے کو ملے جب وہ اسٹوڈنٹ جو کلاس روم میں بیٹھنے کے حقدار تھے اپنے استاد کی محبت میں سخت دھوپ اور گرمی میں سڑکوں پر کھڑے ہو کر نعرے بلند کرتے رہے۔ مقررین نے جذباتی انداز میں کہا کہ ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود حکومت پرنسپل رحمت اللہ وزیر کی رہائی میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اغوا صرف ایک استاد پر حملہ نہیں بلکہ تعلیم اور آنے والے نسلوں کے مستقبل پر شدید حملہ ہے۔ مقررین نے واضح پیغام دیا ہے کہ ہمارے حوصلے پہاڑیوں کی بلندی سے بھی بلند ہیں۔ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اگر حکومت نے مزید غفلت دکھائی تو یہ خاموش احتجاج ایک بڑے طوفان میں بدل جائے گا اور پھر اس کے نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ دھرنے کے منتظمین نے اعلان کیا ہے کہ اگر پرنسپل رحمت اللہ وزیر کو فوری طور پر باعزت بازیاب نہ کیا گیا تو یہ تحریک پورے خیبر پختونخوا میں پھیل جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں چنی گوٹ سے۔ نمائندہ خصوصی ملک عبدل کریم اوان احمد پور شرکا کی سب تحصیل اوچھ شریف میں تائیکوانڈو اینڈ مارشل آرٹس کلب کے زیر اہتمام جشن آزادی کراٹے شو کا انعقاد۔ نیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ کی گولڈ میڈلسٹ گوز فاطمہ سمیت مختلف کھلاڑیوں نے تائیکوانڈو اور مارشل آرٹس میں فنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکیا محمد نویز حیدر نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اوچھ تائیکوانڈو اینڈ مارشل آرٹ کلب کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی کے اشتراک سے جشن
جشن آزادی کراٹے شو کا انعقاد کیا گیا۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ ہائی اسکول اوج شریف کے سبز آزاد میں منعقد ہونے والی تقریب کی صدارت سینئر انسٹرکٹر نیشنل گولڈ میڈلسٹ ارشاد احمد شاد بلیک بیلٹ تھرڈ ڈان نے کی، جبکہ مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکیہ محمد نوید حیدر تھے۔ تقریب کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکیہ محمد نوید حیدر نے کہا کہ تائیکوانڈو اور مارشل آرٹ گیمز جسمانی، ذہنی اور سماجی فوائد کی ایک وسیع رینج ممکن بنانے اور نوجوان نسل کو ان کے ذہنی ارتکاز، خود اعتمادی، توازن، لچک اور مجموعی فٹنس کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اوج تائیکوانڈو اینڈ مارشل آرٹ کلب کے پلیٹ فارم پر ایسی گیمز کا احیاء ایک خوش آئند اقدام ہے۔ اے سی آفس اور میونسپل انتظامیہ ان گیم کے فروغ اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھرپور معاونت فراہم کریں گے۔ تقریب کے آخر میں اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکیہ محمد نوید حیدر، سینئر میونسپل آفیسر قاضی محمد نعیم اور جمیلہ ناز ایڈوکیٹ نے کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا۔ اس موقع پر مہمانوں کو شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ اوج شریف تیزاب گردی کا اندوہناک واقعہ، شخص شدید زخمی۔ احمد پور رپورٹ محمد ساجد حسین پنو۔ اوج شریف کے علاقے شمس کالونی نزد ابو ظبی نہر میں تیزاب گردی کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ نامعلوم ملزمان نے 45 سالہ غلام شبیر ولد نور محمد پر اس وقت تیزاب پھینک دیا جب وہ اپنے گھر کے باہر چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ واردات کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ تیزاب گردی کے نتیجے میں غلام شبیر بری طرح جلس گئے، جنہیں ریسکیو اسٹاف نے فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔